ویلکم بیک فرام ویرک ناظرین سے بات کر رہے ہیں پنجاب اسمبلی کے حوالے سے. پنجاب اسمبلی کا 20واں اجلاس جاری ہے. ہر روز نوک جھونک کی خبریں, ہنگاموں کی خبریں. میاں نصیر صاحب یہاں پر حکومتی رکن اسمبلی موجود ہیں. ان کا یہ کہنا ہے جی تکرار تو ہو جاتی ہے, باہر کی اسمبلیوں میں کون سے آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, وہاں پر یہاں پہ کون سے بندے مر گئے ہیں, کچھ بہت بڑی بات ہوگی کہ آپ اتنی بات کر رہے ہیں. سمینہ خاور حیات بھی یہاں پر موجود ہے, ان سے میں نے بات کرنی تھی اور ابھی ہمیں یہاں پر جوائن کیا حسن مرتضیٰ صاحب نے, پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق. بہت بہت شکریہ حسن صاحب آپ کا یہاں پر تشریف لانے کے لیے. آپ کیا کہتی ہیں سمینہ, جو ایوان ہے وہ حکومتی رکن ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ عوام جو ہے عوامی توقعات کو پر پورا بھی اتر رہا ہے, کوشش بھی کر رہے ہیں کہ یہ مسائل حل ہوں, اور یہ ابھی تو یہ تکرار جو ہے اس کو کوئی میڈیا کو اس طرح نہیں لینا چاہیے کہ یہ کوئی بہت بڑی آپس میں لڑائی ہوگی ہے, کچھ ہوگی ہے, سب ٹھیک ہے. بہت شکریہ نجم, آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا. جہاں تک نصیر بھائی کی بات ہے تو میرے بھائی ہیں, معزز رکن ہیں اس اسمبلی کے, یہ میں ان سے اتفاق نہیں کروں گی. اس وقت تو یہ بالکل غلط بات کر رہے ہیں کہ کوئی مر رہا تو نہیں, کسی کو ہم نے مارا تو مطلب, اور ہم جیسا دوسرے کرتے ہیں ہم بھی اپنے منہ پہ چپیڑے مار مار کے منہ لال کر لیں کہ اس کا منہ لال ہے تو ہم بھی لال کر لیں. باقی جیسے انہوں نے ملکوں کے نام لیے ہیں, ادھر کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایسی نہیں ہے جیسی ہمارے پاکستان کی ہے اور اسپیشلی پنجاب کی ہے. اور بھی بہت سی باتیں ہیں, اس پہ میرا ٹاپک چینج ہو جائے گا, میں واپس اپنے ٹاپک پہ آتی ہوں. کہ آپ نے کہا ایوان مچھلی منڈی, سب سے پہلے تو مچھلی منڈی پہ میں آپ سے اتفاق نہیں کروں گی. ڈیکورم خراب ہو جاتا ہے ہمارے ایوان کا, کیونکہ مقدس ایوان ہے, ہم اس کو امپورٹنس دیتے ہیں, ویلیویبل جگہ ہے یہ ہمارے لیے. تو وہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہاؤس ناٹ ان آرڈر, وہ حکومتی نااہلی کی وجہ سے ہوتا ہے. حکومت کے جو نمائندے ہیں وہ وہاں پہ اپنی نااہلیت شو کراتے ہیں. آپ دیکھیے نا, ہم اتنی محنت کر کے سوالات جمع کرواتے ہیں, 2 سال بعد ہمارے سوالوں کی باری آتی ہے, ایڈجرمنٹ موشنز جمع ہوتی ہیں, پریویلیج موشنز ہوتی ہیں, کال اٹینشن نوٹسز جمع کراتے ہیں, اور جب وہ آتے ہیں 2 سال بعد, 3 سال بعد, 2.5 سال بعد, میرا سوال کل 2.5 سال بعد آ رہا ہے, تو وہ جب آتے ہیں تو ہمیں محکمہ مطمئن ہی نہیں کر سکتا. جو محکمے کی طرف سے جواب آتے ہیں اور جن کو لا منسٹر یا متعلقہ منسٹر کھڑے ہو کے جواب دیتا ہے, وہ مطمئن ہی نہیں کرتا. میرے ساتھ نصیر بھائی اور میرے ساتھ معزز رکن بیٹھے ہوئے ہیں حسن مرتضیٰ صاحب, اکثر یہ کھڑے ہو کے کرٹیسائز کرتے ہیں اسی چیز کو کہ یہ غلط بات ہے, ہم لوگوں نے یہ سوال دیا, اس کا جواب غلط آیا ہے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. جب حکومتی ممبر ان کی تائید کرتے ہیں, ان کو امپورٹنس دیتے ہیں ان کو کور کرنے کے لیے, تو لڑائی بن جاتی ہے, وہاں پر لڑائی شروع ہو جاتی ہے, ہر اپوزیشن بھی بولنے لگ جاتی ہے, ٹریجری بینچز بھی بولنے لگ جاتے ہیں. اور گزشتہ 2 روز سے جو آپ دیکھ رہے ہیں جو ہاؤس کا ڈیکورم خراب ہوا ہے, وہ تو جی ایک سوچی سمجھی سازش ہے. اچھا, وہ باقاعدہ سازش ہو رہی ہے, اور پیپلز پارٹی تو 2 روز سے کہہ رہی ہے کہ جی ہم ہاتھ کاٹ دیں گے جو پرائم منسٹر کی طرف بڑھیں گے, جو کامران خان پریزیڈنٹ کی طرف, اور جو کامران خان نے کیا, جو انصار نے عباسی نے کیا, جو فلان ان کی ریزرویشنز ہیں, وہ رائٹ ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ جگہ نہیں ہے کہ ان کو یہاں پر کرٹیسائز کریں, کیونکہ وہاں پہ تو آن ریکڈ لانا تھا انہوں نے, اور پھر کیا فائدہ ہوا آن ریکڈ لا کے, 2 دن نون ان کو سپورٹ کرتی رہی, اور آج جب نون کو پیچھے سے ڈکٹیشن ملی ہے تو اس نے حذف کروا دیے الفاظ کہ یہ جو کہہ رہے ہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں, جا کے باہر بات کریں. 2 روز قبل نہیں ان کو پتا تھا رانا صاحب کو, رانا ثناء اللہ صاحب کو, کہ یہ ڈیکورم خراب ہوا ہے ہمارے ہاؤس کا, اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. تو یہ دونوں ملے ہوئے ہیں آپس میں, ان دونوں نے پہلے سازش کی, ان دونوں نے مل کے پہلے اس طرح کی باتیں کی, ایوان کا ڈیکورم خراب کیا ایوان کا, اور اس کے بعد ہم میڈیا میں آ کر کہہ رہے ہیں جی حذف کروائیں. اور پھر ان کو چودھری نثار صاحب نے کل تقریر کی ہے, جو بیان دیا, انہوں نے کہا کہ جی ہم میڈیا کے ساتھ بنا کے رکھیں گے, میڈیا ہمارا آزاد ادارہ ہے, میڈیا کے اور نو ڈاؤٹ نجم اس وقت جو ہم لوگ ایک راہ پہ چل رہے ہیں وہ میڈیا کی وجہ سے ہی چل رہے ہیں. آپ کہتی ہیں کہ جو کچھ ہاؤس کا ڈیکورم خراب ہوا, وہاں پر جو تکرار ہوئی, ہنگامہ ہوا, جو کچھ ہوا, وہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت تھا. اور آج تو آپ دیکھیے نا, ایک سیکرٹری پروسیکیوشن آیا ہے, وہ آفیشیل گیلری میں بیٹھا ہوا ہے, اور اعتراض شروع ہوا ہے کہ جی اس کو یہاں سے ہٹایا جائے ورنہ ہم واک آؤٹ کر جائیں گے. پیپلز پارٹی کا تھا یہ دعویٰ. تو آپ دیکھیے نا, اس طرح تو جب این آر او ڈیل ختم ہوگی تو بابر ایوان صاحب کا بھی نام آئے گا, اس طرح تو پھر رحمان ملک صاحب کا نام بھی آئے گا. ہم اس طرح کی بچوں والی باتیں نہ کر کے ایوان کا ماحول خراب کرنا ہے. کیوں ہوتا ہے ہر دفعہ ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے, لڑائی شروع ہو جاتی ہے, وہ اصل جو بات ہو رہی ہوتی ہے, جو ایجنڈا ہوتا ہے, وہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. جی شکریہ نجم. میں یہاں یہ گزارش کروں گا کہ ہاؤس میں یہ سارا کچھ ہاؤس کا حصہ ہے. اچھا, شاید میری بہن سمینہ اس وقت نہیں تھی جب پچھلی اسمبلی میں ہم لوگ تھے,
تو اس وقت جو ہمارے ساتھ ہوتا تھا، ہماری خواتین کو اسی ہاؤس کے اندر فزیکلی مارا گیا. ہماری ایک سرگودا سے ایم پی اے تھی نادیہ عزیز، ان کو پینسل ماری اور ان کا خون نکل آیا تھا. اسی ڈائس، اسپیکر ڈائس کے سامنے مجھے خود مارا گیا، اور ہمارے کئی جو فاضل ممبران تھے انہیں اسمبلی سے نکال دیا گیا. اس میں رانا ثناء اللہ بھی تھے، اس میں رانا آفتاب بھی تھے، راجہ ریاض صاحب بھی تھے. مجھے یاد ہے اچھی طرح، کیونکہ حکومتی رکن شیلا راٹھور تھی جن کو آپ لوگوں نے بھی مارا تھا. جی میں بھی اسی پہ لا رہی تھی کہ شیلا راٹھور کو بھی مارا گیا تھا. اور ایک اور خاتون تھی خانے وال کی. میری بات ذرا پوری میں نے کہا ریکارڈ درست کر لیں، ماضی میں بیلنس رہے نا دونوں. بیلنس والی بات نہیں، میں تو اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. میں نے کبھی بھی آج تک جو پیپلز پارٹی میں غلط ہوتا ہے میں کہتا ہوں آن دی فلور. ہماری کولیشن ہے نون لیگ سے، اگر وہاں ہوتا ہے، سمینہ اس بات کی گواہ ہے، میں وہاں انہیں بھی کرٹیسائز کرتا ہوں، انہیں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے میں غلطیاں ہیں. میں کم از کم یہ نہیں کرتا جی کہ میں نے کوئی خوشامد کرنی ہے. مجھے میری قیادت نے میری اہلیت کے مطابق مجھے ٹکٹ دینا ہے یا کوئی چیز مراد دینی ہے تو میری اہلیت کے مطابق دینی. میں نہیں سمجھتا کہ خوشامد کرنے سے یا نمبر ٹانکنے سے مجھے کوئی چیز زیادہ مل جائے گی. ہمارے ہاؤس کا یہ حصہ ہے اور اس کی روایات ہیں. اس سے آپ پہلے چلے جائیں، آپ تھوڑا سا میاں اس وقت میرے خیال میں رامے صاحب سپیکر تھے اور یہاں پہ منظور مول صاحب اس وقت ڈپٹی سپیکر تھے، اور انہوں نے ڈائس کے نیچے جا کر ووٹنگ کروائی تھی اور بل پاس کیے تھے. تو یہ سارا کچھ ہوتا رہتا ہے اور پوری دنیا میں ہوتا ہے. جہاں تک تعلق ہے یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ منسٹر نے جواب دینا ہوتا ہے اپنے متعلقہ ڈپارٹمنٹ کا. منسٹر کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے میں کھڑا ہوتا ہوں کہ جناب نہیں یہ غلط ہے، یہ اس پہ آوازیں فکرے، یہ روایات کے خلاف ہے بات. ایسی باتیں جو ہیں ان پہ ہم ساروں کو متفق ہو کے بات کرنی چاہیے کہ یہ ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. وہاں پر تمام پارٹیز جو ہیں اس میں ہمارے یہ سمینہ بھی اسی کا حصہ ہیں. کیو لیگ کی کوئی بات ہو، انہیں اچھی لگے یا نہ لگے، انہوں نے اس پہ کھڑے ہو کے ضرور ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے. اسی طرح میاں نصیر کا ہمارے پارلیمنٹیرینز جو ہے یہ سارے جو رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، پوائنٹ آف آرڈر پہ کب کھڑے ہونا ہے، نقطہ اعتراض ہم نے یہ اٹھانا ہے یہ نہیں اٹھانا، یہ ساری چیزیں کب سیکھیں گے؟ میں خیال اب تک تو ہو جانا چاہیے. ریلیونٹ جو ہے نا وہ تو آپ کسی وقت بھی پوائنٹ آف آرڈر پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم ارریلیونٹ گفتگو بھی جو ہے نا وہ بھی پوائنٹ آف آرڈر پہ اٹھ کے اور اسی کا ہی ری ایکشن ہوتا ہے جب آپ کوئی پوائنٹ اٹھاتے ہیں، کسی کی قیادت کو کچھ کہہ دیں گے، کسی اخباری خبر کا حوالہ دے دیں گے میاں صاحب، تو وہاں سے پھر اختلاف شروع ہوگا اور وہیں سے ایوان کا ڈیکورم جو ہے، سادہ ترین لفظوں میں یہی کہیں گے، نہیں کہتے جی مچھلی منڈی نہیں کہتے، واپس لیتے ہم الفاظ، ہم نہیں کہتے، لیکن ایوان کا ڈیکورم جو ہے یہی سے خراب ہوتا ہے. یہی وجہ ہے. میں نجم اس میں پھر ڈیکورم کی بھی آپ نے بات کی، میں نے آپ کو درجن مثالیں دیں. مجھے دنیا میں کہیں کوئی ایسا جمہوری ملک کی اس کا کوئی ایسا ایوان نہیں ہے جہاں پہ اس طرح کی تکرار نہ ہوتی ہو. اس سے تو 100 گنا زیادہ مسائل سامنے آتے ہیں. تیسری بات، ابھی آپ نے لوگوں کے چیزیں سیکھنے کی بات کی، تو یہ تو ایک حسن ہے جمہوریت کا. آپ اگر جنوبی افریقہ کی اسمبلی دیکھیں تو اس کے مور دین 40% ممبرز نے اپنی پرائمری کی جو ڈگری ہیں ممبرز بننے کے بعد حاصل کی ہیں، اور بڑے فخر کے ساتھ انہوں نے تصویریں اتروائیں کہ ہم نے سائن کرنا سیکھ لی ہیں. بعض اسمبلیوں میں یہ بھی ہوتا رہا. تو انشاءاللہ جیسے جیسے وقت ملے گا یہ چیزوں میں بہتری آئے گی. رہی بات کہ اس میں جو تکرار ہوتی ہے، ہماری بحث جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں جو ہونی یہ چاہیے کہ وہ تکرار کس بات پہ ہوتی ہے اور کس طرح کی تکرار ہوتی ہے. صحیح. رادر کہ ہم کسی کے مزاج اور ٹیمپرامنٹ پہ بحث کریں گے کہ کسی نے زیادہ چیخ کے کیوں بول دیا یا کسی نے کم آواز کیوں نکالی ہے، تو اس پہ نہیں بحث ہونی چاہیے. رہی جو اس سے آج کی ڈبیٹ ہے یا کل کی ہوئی، اس میں 2-3 دن سے ایک ڈبیٹ چل رہی تھی جس میں اسمبلی کے ارکان نے سنا بھی، اور کہیں آ کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب یہ بات اگر زیادہ ہو رہی ہے تو ہمیں یہاں پہ اختلاف کرنا چاہیے، اور انہوں نے اختلاف کیا. کسی نے ذرا آگے بڑھ کے اختلاف کر دیا، کسی نے تھوڑا چپ رہ کے کر دیا، کسی نے ڈیسک بجا کے کر دیا. تو ہر ایک اپنا اپنا طریقہ کار ہے اور جو پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے، اور وہ بھی آج پنجاب اسمبلی کے اندر بھی اسی طرح ہوا. یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں. حسن صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. لوگ کہتے ہیں جی مہنگائی پہ بات ہونی چاہیے، لوگ کہتے ہیں امن و امان پہ بات ہونی چاہیے، پنجاب اسمبلی کی طرف سے کوئی ٹھنڈی ہوا آنی چاہیے ادھر سے، جو جتنی بے روزگاری ہے اس کے مسئلے کے حل کے سامنے آنا چاہیے. جتنی ڈیبیٹ ہوتی ہے وہ پارٹیوں کے مفادات پہ ہوتی ہے، لیڈرز کے مفادات پہ ہوتی ہے، عوام کے مفادات پہ اس طرح بات سامنے نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ میں آپ سے اتفاق بھی کرتا ہوں، اور میں تو یہ کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہماری اسمبلی جو ہے وہ اپنا جو اس کا اصل مقصد ہے اس کی
اس سے ہٹ گئی ہوئی ہے. ہم اسمبلی کو پولیٹیسائز کر چکے ہیں. وہاں پر ہم بیٹھ کر صرف دوسرے کی قیادت کو برا بھلا کہنے اور اپنے ذاتی, آپ دیکھ لیں پریویلیج موشن آ رہی ہے, اگر کوئی تحریک التواء کار لا رہا ہے, ایڈجنمنٹ موشن آ رہی ہے, تو اس کے بھی کوئی مینز ہیں اپنے اس کے پیچھے. اور اسی طرح یہ ہم اس وقت تک یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی جس وقت تک ہم اسے ایمانداری سے غیر جانبدار طریقے سے چلائیں. ہمارے ادھر انتہائی جو ہے نا, میں چونکہ ان کے ساتھ کولیشن میں بیٹھا ہوں, میں وہ مناسب نہیں سمجھتا. انشاءاللہ تعالی میرے بھائی میاں نصیر صاحب خود اسی ڈیبیٹ میں ان چیزوں کو مانیں گے کہ ہماری وہاں پہ غلطیاں ہیں. ہمارے وہ کہتے ہیں ٹھیک چل رہی ہے, جمہوریتیں ایسے ہی چلتی ہیں اور ہم تو دوسروں سے بہت بہتر جا رہے ہیں. میاں صاحب کہتے ہیں جو بہتر کیسے جا رہے ہیں میں بتاتا ہوں جی. اگر بہتر جا رہے ہیں, سیکٹری ہیلتھ جو ہے جی, وہ مجھے بتائیں کیا وہ ہماری اسمبلی کو مانتا ہے؟ پرسوں کی بات ہے, اس آدمی نے 10 منٹ ٹائم نہیں اسمبلی کو دیا. پہلے انہوں نے کہا جی ملتان گئے ہوئے ہیں, 5 منٹ کے بعد وہ آ گئے, 2 کویسچن گزرے ہیں, وہ اٹھ کے باہر چلے گئے ہیں. پھر جب جنرل ڈسکشن ہوئی ہے اس وقت بھی وہ موصوف موجود نہیں تھے, اور ہم نے اعتراض کیا اس پر, کھڑے ہوئے اس میٹر کو پریویلیج کمیٹی کے سپرد کیا اسپیکر نے. جی, جیسے کوئی 2-3 ملک ایسے بتا دیں جہاں پہ بیوروکریسی احترام نہ کرتی ہو. 2-3 ملکوں میں نصیر بھائی کی بات میں ایڈ کر دوں, 2-3 ملکوں کے جو انہوں نے نام لیے تھے, کیا وہاں پہ ہیلتھ کا منسٹر ہے؟ بہت امپورٹنٹ یہ ڈپارٹمنٹ ہے. سیکٹری نہیں آئے تھے, ان سب کو پتا ہے. وہاں پہ اسپیکر صاحب نے اس پہ ایکشن لیا تھا اور شدید اعتراضات جو تھے اپنے وہ نوٹ کروائے تھے, اور پریویلیج موشن کو یہ ریزرویشن کر دی. جی, پھر نہیں وہ آئے, اور پھر اس پہ اسپیکر صاحب نے ایکشن لیا. یہ دوست وہیں پہ موجود تھے جب ایکشن لیا گیا, اور اس پہ اور انہوں نے اس کے شدید مائنڈ بھی کیا ہے, اور ریٹرن اپنی جو ریزرویشن ہے اور ڈسپلیئر کا نوٹ بھی انہیں بھجوا دیا. اس پہ اسپیکر صاحب نے ایکشن لیا. اسپیکر صاحب نے پریویلیج کمیٹی کو وہ میٹر بھیجا, اس پہ 1-2 میٹنگز بھی ہوئی. کیوں نہیں آئے؟ کیوں نہیں آئے؟ ایک تو منسٹر نہیں ہے اس ڈپارٹمنٹ کا. ہماری یہ اسمبلی جو ہے سپریم ہے, سپریم ادارہ ہے پنجاب کا, یہ سب سے ایوان بالا ہے. یہاں پر تمام جو سرکاری افسر اور ملازمان ہیں وہ جواب دہ ہیں یہاں پہ عوامی نمائندوں کو. یہاں پہ عوامی نمائندوں کی کوئی کیا اس کو کیا روئیں. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ پولیٹیکل ورکر بھی ہیں, پاکستان پیپل پارٹی سے آپ کا تعلق بڑا لمبا چوڑا. آپ کی جو اسمبلی ہے وہ عوامی توقعات پہ پوری اتر رہی ہے؟ میں نہیں سمجھتا جی اتر رہی ہے. میں جب تک ہمارا یہ سسٹم مضبوط نہیں ہوگا, ہم خود اپنی جڑیں کاٹنے پہ لگے ہوئے ہیں. ہمارا جو رویہ ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے. ہم جو ہیں صحیح سمت میں نہیں چل رہے. یہاں ڈکٹیٹر اگر 5 سال اپنی مدت پوری کر سکتا ہے تو ہم جمہوری لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم نے COD سائن کیے, ہم نے سارا کچھ کیا, ہم ان کے ساتھ کولیشن میں بیٹھے ہیں. ان کی گورنمنٹ کو ہمارے ساتھ اپوزیشن والا رویہ ہے, لیکن اس کے باوجود ہم ان کے ساتھ ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے یہ وائنڈ اپ نہ ہو, یہاں بیرونی طاقتوں کو مداخلت کا موقع نہ مل سکے. اور انشاءاللہ تعالی ہم اس سسٹم کو مضبوط بھی کریں گے, اس سسٹم کو لے کر بھی چلیں گے, اس کی مدت بھی پوری ہوگی, اور یہ سسٹم ایک دن انشاءاللہ ضرور پھلے پھولے گا. میاں نصیر صاحب, آپ کی طرف میں آؤں گا اور آپ سے جانوں گا کہ وہ تو کہتے ہیں کہ عوامی توقعات پر پورے نہیں اتر رہے. آپ کیا کہتے ہیں اور سمینا کیا کہتے ہیں اس بریک کے بعد؟